اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میں آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں آپ حضرات کے سامنے تفسیر القرآن کے موضوع پر۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں تفسیر القرآن ترجمہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ 10ویں رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے۔ اب یہاں پر انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے جن عقائد پر ایمان لانے، معاملات اور عبادات کے جن احکام پر کار بند ہونے اور اخلاق کے جن اصولوں کو اپنانے کا پختہ وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی یاد دہانی پر ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا تم سے، اور ساتھ ہی ہر بار ان کی وعدہ شکنی کا بیان فرما دیا، شاید وہ ایسی غلطیوں سے آئندہ پرہیز کریں اور احکام الہی کی تعمیل کرنے لگیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى نیز رشتہ داروں، وَالْيَتَامَى یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں اور نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے ثابت قدم رہے اور تم روگردانی کرنے والے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہیں نکالو گے اپنوں کو، مِن دِيَارِكُمْ اپنے وطن سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ اور پھر تم نے اس وعدہ پر ثابت رہنے کا اقرار بھی کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ وعدہ کیے کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصہ پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصہ کا؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے نابکار کی تم میں سے سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصہ پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصہ کا۔ یثرب کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی۔ یثرب کی مشرک آبادی دو قبیلوں اوس اور خزرج میں بٹی ہوئی تھی جو آپس میں لڑتے رہتے، اور یہودی آبادی میں دو قبیلے بنو قریظہ اور بنی نذیر موجود تھے۔ جب اوس و خزرج
برسر پیکار ہوتے تو بنی قریظہ اوس کے خلیف بن جاتے اور بنی نذیر خزرج کے، اور اس طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب فریق کے اسیران جنگ کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے کا مرحلہ درپیش ہوتا، تو اس وقت یہ یہود تورات کی صفا گردانی کرتے اور اس کی آیات سے فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز پر استدلال کرتے۔ قرآن حکیم انہیں کہتا ہے کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتی ہے، وہ حکم تو تمہیں یاد نہ رہا، اور جب روپیہ کے لین دین کا سوال پیدا ہوا تو تمہیں تورات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصہ جو اپنی طبیعت کے موافق ہوئے ان پر تو عمل کر لیا، اور کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس پر گراں معلوم ہوا یا جس پر عمل کرنے سے مادی نقصان کا اندیشہ ہوا اسے چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ پھر اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مول لے لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبرائیل سے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو تم نے قتل کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، روشن معجزات، جیسے مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا، کوڑے کو شفا بخشنا، مردوں کو زندہ کرنا اور غیب کی خبریں دینا وغیرہ، یہ تمام نشانیاں اس میں شامل ہیں۔ آگے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبرائیل سے، اس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم مراد لیا ہے جس کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اب آگے چل پر وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے انہیں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی بڑے فخر سے کہتے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے عقائد محفوظ ہیں، کسی کا سحر بیان، کسی کی قوت استدلال، کسی کے معجزات ہمیں اپنے عقائد سے متزلزل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مسلسل نافرمانیوں کے باعث تمہیں رحمت الہی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَّا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلہ سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ یہود کی ہٹ درمی اور دانستہ کفر کی ایک مثال بیان فرمائی جا رہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتر یہود کا شعار تھا کہ جب کبھی کفار و مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی
اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہو چکتے تو اس وقت تورات کو سامنے رکھتے اور مقام کھول کر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے، اے اللہ، ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک تم جس کا نام لے کر جیتتے رہے اور جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے، جب میرا وہ رسول اور محبوب اور تمہارا نجات دہندہ تشریف فرما ہوا تو اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تف ہے ایسے تعصب پر، حیف ہے ایسے حب جاہ و مال پر۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، یعنی وہی جس پر چاہتا ہے، اپنے بندوں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کی سرکشی اور انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں تھا، حسد یہ انہیں جلا رہا تھا کہ یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں بھیجا گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں چنا گیا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جس پر چاہے اپنا فضل و کرم فرما دے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ اس پر جسے اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہم پر، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرمائیے، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ آپ فرما دیجئے، پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے تھے۔ جب انہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو کہتے کہ ہم تو صرف اس وحی پر ہی ایمان لائیں گے جو ہمارے انبیاء پر اتری، اس کے علاوہ کسی دوسری وحی پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا تو اپنے انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان نہیں، ورنہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کرنے کی جرت کر سکتے۔ ان کا ایسا کرنا ان کے عدم ایمان کی واضح دلیل ہے۔ پھر ارشاد ہوا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور تمہیں حکم دیا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے اور خوب غور سے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا اور دل میں کہا نہیں مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، سیراب ہو چکے تھے ان کے دل بچھڑے کے عشق سے، یہ ان کے پیہم انکار کی نحوست تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان، اگر تم ایماندار ہو۔ پھر حکم ہوا، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت کی راحتیں اللہ کے ہاں مخصوص ہیں، تم لوگوں کو چھوڑ کر تو بلا آرزو تم کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو۔ جس چیز نے انہیں انکار حق پر محکم کر دیا تھا وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی نجات یقینی ہے اور جنت کو صرف انہی کی خاطر دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم ان کے اس حجاب کو بھی تار تار کرتا ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا اس مرنے کی دعا تو کرو تاکہ اس دار فانی سے نکل کر جنت کی ابدی نعمتوں سے شاد کام ہو۔
اللہ تعالیٰ پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور واقعی وہ ایسا نہ کر سکے۔ ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ مرنے کی آرزو کر کے قرآن کے اس اعلان کو جھٹلا دیتے، لیکن وہ دل کی گہرائیوں میں خوب جانتے تھے کہ یہ کھیل نہیں۔ اگر انہوں نے تمنا کی تو ان کی زندگی کا چراغ اسی لمحہ بجھا دیا جائے گا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ حوث رکھنے والے زندگی کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کہ زندہ رہنے دیا جائے 1000 سال۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ سبق تھا سورۃ البقرہ کا 10واں اور 11واں رکوع۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارے گرد و نواح میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔